بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے افغان طالبان سے امریکی اسلحہ واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ افغانستان کو امداد دینے پر اعتراض نہیں، مگر طالبان سے امریکی اسلحہ واپس لینا ہوگا۔ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ افغانستان کو ماہانہ $2.5 ارب امداد دے رہا ہے، طالبان سے اسلحہ واپس لینا ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چاہے اس کے لیے انہیں مزید رقم ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ طالبان کو امریکی گاڑیوں اور اسلحہ کے ساتھ پریڈ کرتا دیکھ کر مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ سے اچھا اور نیا فوجی ساز و سامان تو طالبان کے پاس رہ گیا ہے، اور طالبان ٹینکوں، گاڑیوں، ہتھیاروں اور جدید ٹیکنالوجی سمیت امریکی فوجی سامان فروخت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی حکومت پر زور دیا کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھیں اور ساز و سامان کی واپسی کے لیے اقدامات کریں۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران بھی کئی بار افغانستان سے امریکی فوجی ساز و سامان کی واپسی کا ذکر کر چکے ہیں۔ افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی فوجی ساز و سامان سمیت فوجی گاڑیاں، جدید ہتھیار اور طیارے شامل تھے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اس فوجی سامان کی مجموعی مالیت $7 ارب سے زائد ہے۔ دوستو، ان سے کوئی پوچھے کہ یہ افغانستان میں چھنکنا لینے آئے تھے؟ وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ ان دنوں چیمپئن ٹرافی چل رہی ہے، لیکن آج میں آپ سے کرکٹ کے بارے میں بات نہیں کرنے جا رہا ہوں، بلکہ خلا میں بھارت کی جانب سے بنائی گئی شاندار سنچری کے بارے میں بات کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ مہینے بھارت نے 100ویں راکٹ کو لانچ کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خلا میں ہماری کامیابیوں کی فہرست طویل ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لانچ گاڑیوں کی تیاری ہو، چندران کی کامیابی ہو یا 104 سیٹلائٹس کو خلا میں بھیجنے کا بے مثال مشن ہو، ملک سپیس سائنس میں نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ دوستو، وزیر اعظم نریندر مودی کو چاہیے کہ کسی راکٹ گاڑی میں بیٹھ کر اپنی بی جے پی کو ساتھ لے کر کسی سیٹلائٹ خلا میں نکل جائیں۔ اگر ان کی خلا کی اتنی ہی کامیابیاں ہیں تو خلا میں کہیں سپیس میں نکل جائیں، بھارت کو کہیں نہ کہیں کوئی سنبھال ہی لے گا۔ بھارت کو سنبھالنا بی جے پی کی بس کی بات نہیں ہے۔ ایلان مسک نے امریکی مسلم امدادی تنظیموں پر تخریب کاری کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ان تنظیموں اور کچھ ممالک کو نفرت پھیلانے کے لیے فنڈ کیوں دے رہے ہیں، جبکہ وہ یہ کام مفت میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بیان دوستو ان گروپس کے خلاف دیا گیا ہے جو یو ایس ایڈ سے فنڈنگ حاصل کرتے ہیں، جن میں عرب امریکن انسٹیٹیوٹ، اسلامک ریلیف ایجنسی، مسلم ایڈ اور فلسطینی چلڈرن ریلیف فنڈ شامل ہیں۔ یہ تنظیمیں رجسٹرڈ غیر منافع بخش ادارے ہیں اور انہیں دیگر فلاحی اداروں کی طرح وفاقی فنڈنگ حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ ان تنظیموں کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز نے مسک کے بیان کو بے بنیاد، خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی امریکی مسلم فلاحی تنظیم کے نام میں اسلام دیکھ کر اسے تخریب کار تنظیم قرار دیتا ہے، وہ نفرت اور لا علمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ان تنظیموں کے ڈائریکٹرز کا کہنا ہے کہ بلکہ ایلان مسک کو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ وہ امریکی مسلم اداروں پر تنقید کرنے کی بجائے امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے اسرائیل کی فوجی مدد پر توجہ دیں، جس کے باعث غزہ میں ہزاروں بے گناہ افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ایلان مسک دوستو، جو اس وقت DOGE کے سربراہ بھی ہیں، امریکی امدادی پالیسی میں بڑی تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ اتوار کے روز صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے 2000 یو ایس ایڈ ورکرز کی برطرفی کا اعلان کیا اور ہزاروں ملازمین کی معطلی کا فیصلہ کیا، جس سے تنازعہ مزید بڑھ چکا ہے۔ ایلان مسک کے متنازعہ بیان کے بعد امریکی مسلم تنظیموں اور صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ چکی ہے اور خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔
حماس نے قیدیوں کی رہائی تک اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے مزید مذاکرات سے انکار کر دیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ جب تک معاہدے کے تحت طے شدہ فلسطینی قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا، اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے حوالے سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ حماس نے جنگ بندی معاہدے کے تحت 6 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا تھا، جس کے بدلے اسرائیل کو 620 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنا تھا۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے قیدیوں کی رہائی کو مؤخر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حماس کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزیوں کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیلی قیدیوں کی بے عزتی کی جا رہی ہے، اسی وجہ سے قیدیوں کی رہائی بھی ملتوی کی گئی ہے۔ یوکرین کے صدر نے امن اور ملک کی نیٹو میں رکنیت کے بدلے اپنی صدارت کی قربانی دینے کی پیشکش کر دی ہے۔ یوکرینی صدر نے امریکہ کے نئے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ اختلافات کے پیش نظر یوکرین میں پریس کانفرنس کے دوران یہ پیشکش کی، جبکہ دوسری طرف روس نے جنگ کا تیسرا سال مکمل ہونے پر ایک بدترین یوکرین پر حملہ کیا ہے۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ اگر یوکرین میں امن قائم ہوتا ہے اور مجھ سے اپنی صدارت چھوڑنے کی امید رکھتے ہو تو اس کے لیے میں تیار ہوں، اور اگر کوئی شرط ہوتی ہے تو میں یہ نیٹو کی رکنیت کے حق میں بھی کر سکتا ہوں، میں صدارت چھوڑ سکتا ہوں۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ امریکی صدر ٹرمپ ثالث بننے کی بجائے ہمارے شراکت دار ہوتے، جبکہ امریکی صدر پہلے ہی مجھ پر کئی بار تنقید کر چکے ہیں۔ یوکرینی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں امریکی رہنما اور روسی صدر پوٹن کے درمیان ملاقات سے پہلے صدر ٹرمپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف روس کا کہنا ہے کہ روس اور امریکی ٹیمیں اس ہفتے ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ تعلقات کو بہتر بنانے کے موقع پر تبادلہ خیال کر سکیں۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کا سبب بننے والی طلبہ تحریک کے رہنماؤں نے اپنی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ طلبہ تحریک کے رہنما ممکنہ طور پر بدھ کے دن اپنی نئی جماعت کا اعلان کر سکتے ہیں، جبکہ SAD کی رہنما اور عبوری حکومت میں مشیر ناہید اسلام کو نئی جماعت کا کنوینر مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر محمد یونس کا کہنا ہے کہ اگر انتخابی اصلاحات مکمل کر لی جائیں تو ملک میں 2025 کے آخر تک انتخابات ہو سکتے ہیں۔ امریکی ایجنسیز نے فیڈرل ملازمین کو ایلان مسک کی ای میل کو نظر انداز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ امریکہ کی متعدد فیڈرل ایجنسیز نے فیڈرل ملازمین کو ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ صدر ٹرمپ کے مشیر ایلان مسک یا ان کے ماتحتوں کی جانب سے کسی بھی ای میلز یا برطرفی کی باتوں کو نظر انداز کر دیں۔ یاد رہے دوستو کہ ایلان مسک کی جانب سے ہزاروں فیڈرل ملازمین کو ای میلز بھیجی گئی تھی جن میں کہا گیا تھا کہ ملازمین اپنے مسائل کے بارے میں 48 گھنٹوں میں رپورٹس پیش کریں۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے پہلے ہی ہفتے میں 20,000 ملازمین کو پیکج کی آفر کی تھی، جس کے بعد مزید 75,000 ملازمین کو بائی آؤٹس پیکج آفر کیا گیا۔ ایران کے نائب صدر جواد ظریف نے پاکستان کو ایک اہم پڑوسی ملک قرار دیا۔ نائب صدر نے پاکستان کو ایک اہم پڑوسی ملک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے تعلقات مزید بہتر ہوں، جبکہ دوسری طرف پاکستان کا بھی کہنا ہے کہ دو طرفہ تعاون میں اضافہ انتہائی اہم ہے۔ 2 ہفتے قبل انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی سے امریکہ میں ملاقات کے بعد امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ انڈیا امریکہ سے دفاعی سودے کے تحت جنگی ساز و سامان خریدے گا اور امریکہ انڈیا کو اپنے جدید ترین جنگی طیارے F-35 بھی فروخت کرے گا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے اس بیان کو انڈین میڈیا میں امریکہ انڈیا دفاعی تعلقات میں ایک بڑی کامیابی سے تعبیر کیا گیا، لیکن اپوزیشن اور کئی دفاعی ماہرین نے صدر ٹرمپ کے F-35 طیاروں کی پیشکش کو امریکہ کی جانب سے دباؤ قرار دیتے ہوئے انڈین فضائیہ کے لیے اس جنگی طیارے کی افادیت کے بارے میں سوالات اٹھا دیے۔
یہ بھی دوستو یاد رہے کہ مودی کے دورہ امریکہ سے پہلے انڈیا کی جانب سے اس طیارے کی خریداری کے لیے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی گئی تھی، اور دفاعی ماہرین کے مطابق صدر ٹرمپ کی جانب سے کی گئی یہ پیشکش بظاہر صرف یک طرفہ ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنگی طیاروں کی خریداری ایک طویل عمل ہوتا ہے اور کئی مراحل سے گزرنے کے بعد اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ پیشکش براہ راست امریکہ کے صدر کی طرف سے آئی ہے، اور کئی تجزیہ کاروں نے صدر ٹرمپ کے لب و لہجے سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جیسے وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ انڈیا کو یہ طیارے خریدنا ہی ہوں گے، ورنہ صدر ٹرمپ کے F-35 طیارے انڈیا کو دینے سے متعلق بیان سامنے آنے کے بعد انڈین سوشل میڈیا پر صدر ٹرمپ کے مشیر اور قریبی ساتھی ایلون مسک کا ایک ٹویٹ بڑے پیمانے پر شیئر کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بعض بیوقوف لوگ اب بھی F-35 جیسے پائلٹ کے ذریعے پرواز کرنے والے فائٹر جیٹ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے 35F پر بہت زیادہ تنقید کی تھی، بلکہ طنز کیا تھا۔ ایلون مسک نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ امریکی جنگی ہتھیار اچھے ہیں لیکن وہ بہت مہنگے ہیں، برائے مہربانی تاریخ کی حد سے زیادہ مہنگے اس F-35 کے پروگرام کو بند کیجیے۔ انڈین سیاستدانوں نے مودی حکومت سے F-35 کی خریداری کے حوالے سے کئی سوالات کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کیا F-35 طیاروں کی خریداری کے بارے میں انڈین فضائیہ سے کوئی رائے لی گئی تھی؟ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیا وزیر اعظم مودی کو یہ نہیں بتایا گیا کہ صدر ٹرمپ کے سب سے سینئر وزیر ایلون مسک اس جنگی طیارے کو کباڑ قرار دے چکے ہیں؟ انہوں نے وزیر اعظم مودی سے یہ بھی جاننا چاہا کہ کیا انہیں پتا ہے کہ F-35 دنیا کا سب سے مہنگا طیارہ ہے اور ایک طیارے کی قیمت تقریباً $110 ملین ہے۔ F-35 طیاروں کے دوستوں 3 ورژن ہے، A، B اور C۔ F-35A روایتی لینڈنگ اور ٹیک آف کی صلاحیت والا طیارہ ہے، اور زیادہ امکان ہے کہ خریداری کی صورت میں انڈیا کی توجہ اسی ساخت یا ورژن پر مرکوز ہوگی۔ اب تک 19 ممالک نے اس فائٹر طیارے کو امریکہ سے خریدا ہے یا خریدنے کا معاہدہ کیا ہے۔ اس ممالک میں بیشتر نیٹو کے یورپی اتحادی ممالک یا اسرائیل، جنوبی کوریا، جاپان اور آسٹریلیا جیسے پارٹنر ممالک شامل ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ انڈیا کے معاملے میں F-35 سے متعلق 3 اہم پہلو ہیں۔ پہلا تو یہ کہ F-35 اچھا طیارہ ہے یا نہیں، یہ انڈین فضائیہ کو طے کرنا ہے، یہ وزیر اعظم نریندر مودی یا پرائم منسٹر آفس کو طے نہیں کرنا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ صرف انڈین فضائیہ کو طے کرنا ہے کہ کسی جنگ کی صورت میں یہ فائٹر طیارہ ان کے لیے ٹھیک رہے گا یا نہیں، یا ان کے لوگوں کو اڑانا بھی آئے گا کہ نہیں، کیونکہ انڈین پائلٹوں کی ٹریننگ بہت ہی کمزور ہوتی ہے۔ دنیا میں تو ایسا ہی مانا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر انڈیا نے یہ طیارے خریدے تو وہ کم تعداد میں خریدے گا، کیونکہ اس کے لیے انڈیا کو ایک نئی پروڈکشن لائن کھولنی پڑے گی، اخراجات فضائیہ کا بوجھ بہت بڑھا دے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ جنگی طیاروں کے معاملے میں انڈیا کا روس اور فرانس جیسا پارٹنر نہیں ہو سکتا۔ مستقبل میں امریکہ جب چاہے گا وہ اس طیارے کے استعمال پر پابندی لگا دے گا، اور اس حوالے سے انڈیا کچھ نہیں کر سکے گا۔ جس طرح پاکستان نے اپنے 16 F-16 طیارے ابھی تک اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں، کبھی بھی ان کو استعمال کرنے کا امریکہ موقع فراہم نہیں کرتا، تو ایسے طیاروں کا فائدہ کیا؟ انڈیا اگر امریکی جہاز کو کہیں ایسی جگہ استعمال کرتا ہے جہاں وہ امریکہ نہیں چاہتا تو اس کے استعمال سے انڈیا کو روک دے گا۔ سپیئر پارٹس کی سپلائی روکی جا سکتی ہے۔ بنیادی طور پر اس جہاز کے استعمال کے ساتھ بہت سی شرائط منسلک ہوں گی۔ F-35 اس وقت دنیا کا سب سے بہترین جنگی طیارہ دوستوں تصور کیا جاتا ہے، مگر یہ انڈیا کے لیے کچھ زیادہ ہی جدید ہے۔ اس میں 2 مسائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بہت مہنگا ہے، اور صرف ایک F-35 کی قیمت $80 ملین سے لے کر $110 ملین تک ہے، جو انڈین کرنسی میں 1000 کروڑ روپے سے زیادہ بنتی ہے، اور دوسرا اس کی 1 گھنٹے کی پرواز پر تقریباً $36,000 یعنی 30 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ آتا ہے۔
انڈین ایئر فورس کے اعلیٰ افسران بھی یہی سوچتے ہیں کہ اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انڈین فضائیہ کو زیادہ تعداد میں فائٹر طیاروں کی ضرورت ہے اور F-35 جیسے تھوڑے سے طیاروں سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ انڈین افسران کا کہنا ہے کہ اگر انڈیا F-35 طیارے خریدتا ہے تو انڈیا فضائیہ کا بیشتر پیسہ اور وسائل اسی میں صرف ہو جائیں گے، کیونکہ اس طیارے کو خریدنا، آپریشنل رکھنا اور اس کے لیے درکار انفراسٹرکچر تیار کرنا بہت ہی مہنگا عمل ہوگا۔ انڈیا نے 114 جنگی جہازوں کے حصول کے لیے 5 سال سے ایک کانٹریکٹ جاری کر رکھا ہے، جس میں فرانس اور روس کے طیاروں کے ساتھ ساتھ 3 امریکی جہاز بھی خریدنے جانے ہیں، مگر اب تک ان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔